حزقیل 12واں باب جو 28 آیات پر مشتمل ہے۔ نبی پناہ گیر کے روپ میں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، تو ایک باغی گھرانے کے درمیان رہتا ہے جن کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں پر وہ نہیں دیکھتے، اور ان کے کان ہیں کہ سنیں پر وہ نہیں سنتے، کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں۔ اس لیے اے آدم ذات، سفر کا سامان تیار کر، اور دن کو ان کے دیکھتے ہوئے اپنے مکان سے روانہ ہو۔ تو ان کے سامنے اپنے مکان سے دوسرے مکان کو جا۔ ممکن ہے کہ وہ سوچیں، اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں، اور تو دن کو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا سامان باہر نکال، جس طرح نقل مکانی کے لیے سامان نکالتے ہیں، اور شام کو ان کے سامنے ان کی مانند جو اسیر ہو کر نکل جاتے ہیں نکل جا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار میں سوراخ کر، اور اس راہ سے سامان نکال۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تو اسے اپنے کاندھے پر اٹھا، اور اندھیرے میں اسے نکال لے جا۔ تو اپنا چہرہ ڈھانپ تاکہ زمین کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان مقرر کیا ہے۔ چنانچہ جیسا مجھے حکم ہوا تھا ویسا ہی میں نے کیا۔ میں نے دن کو اپنا سامان نکالا جیسے نقل مکانی کے لیے نکالتے ہیں، اور شام کو میں نے اپنے ہاتھ سے دیوار میں سوراخ کیا۔ میں نے اندھیرے میں اسے نکالا اور ان کے دیکھتے ہوئے کاندھے پر اٹھا لیا۔ اور صبح کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، کیا بنی اسرائیل نے جو باغی خاندان ہیں تجھ سے نہیں پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے؟ ان کو جواب دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلیم کے حاکم اور تمام بنی اسرائیل کے لیے جو اس میں ہیں یہ بار نبوت ہے۔ ان سے کہہ دے، میں تمہارے لیے نشان ہوں، جیسا میں نے کیا ویسا ہی ان سے سلوک کیا جائے گا۔ وہ جلا وطن ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے، اور جو ان میں حاکم ہے وہ شام کو اندھیرے میں اٹھ کر اپنے کاندھے پر سامان اٹھائے ہوئے نکل جائے گا۔ وہ دیوار میں سوراخ کریں گے کہ اس راہ سے نکال لیے جائیں۔ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے گا کیونکہ اپنی آنکھوں سے زمین کو نہ دیکھے گا، اور میں اپنا جال اس پر بچھاؤں گا، اور وہ میرے پھندے میں پھنس جائے گا، اور میں اسے کسدیوں کے ملک میں بابل میں پہنچاؤں گا۔ لیکن وہ اسے نہ دیکھے گا اگرچہ وہیں مرے گا، اور میں اس کے آس پاس کے سب حمایت کرنے والوں کو اور اس کے سب غولوں کو تمام اطراف میں پراگندہ کروں گا، اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ اور جب میں ان کو اقوام میں پراگندہ اور ممالک میں تتر بتر کروں گا، تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ لیکن میں ان میں سے بعض کو تلوار اور کال سے اور وبا سے بچا رکھوں گا، تاکہ وہ قوموں کے درمیان جہاں کہیں جائیں اپنے تمام نفرتی کاموں کو بیان کریں، اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خداوند ہوں۔ تھرتھراتے نبی کا نشان۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، تو تھرتھراتے ہوئے روٹی کھا، اور کانپتے ہوئے اور فکر مندی سے پانی پی، اور اس ملک کے لوگوں سے کہے کہ خداوند خدا یروشلیم اور ملک اسرائیل کے باشندوں کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ فکر مندی سے روٹی کھائیں گے اور پریشانی سے پانی پئیں گے، تاکہ اس کے باشندوں کی ستم گیری کے سبب سے ملک اپنی معموری سے خالی ہو جائے، اور وہ بستیاں جو آباد ہیں اجاڑ ہو جائیں گی، اور ملک ویران ہوگا، اور تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں۔ مشہور ضرب المثل اور ناگوار پیغام۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، ملک اسرائیل میں یہ کیا مثل جاری ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور کسی رویا کا کچھ انجام نہیں ہوتا۔ اس لیے ان سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اس مثل کو موقوف کروں گا،
اور پھر اسے اسرائیل میں استعمال نہ کریں گے، بلکہ تو ان سے کہہ کہ وقت آ گیا ہے اور ہر رویا کا انجام قریب ہے، کیونکہ آگے کو بنی اسرائیل کے درمیان رویائی باطل اور خوشامد کی غیبدانی نہ ہوگی، کیونکہ میں خداوند ہوں، میں کلام کروں گا اور میرا کلام ضرور پورا ہوگا، اس کے پورا ہونے میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے باغی خاندان، میں تمہارے دنوں میں کلام کر کے اسے پورا کروں گا۔ اور خداوند کا کلام پھر مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم ذات، دیکھ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جو رویا اس نے دیکھی ہے بہت مدت میں ظاہر ہوگی، اور وہ ان ایام کی خبر دیتا ہے جو بہت دور ہیں، اس لیے ان سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آگے کو میری کسی بات کی تکمیل میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ جو بات میں کہوں گا پوری ہو جائے گی۔